صدا ہے اسلام کہیں مرسل عالم کی صدا اسلام کہیں ضرب شہ خدا کشا اسلام کہیں گریا ہے زہرا کی صدا ہے اسلام کہیں صلح کہیں کرب و ملا اسلام کہیں صلح کہیں کرب و ملا فرزند پیغمبر کا جہاں نام نہیں اور کوئی چیز ہے اسلام نہیں ہے اسلام کہیں مرسل باب خیبر چاہیے ہاتھ کی دو انگلیوں پر باب خیبر چاہیے قدم دوش نبی پر ایسا مندر چاہیے ہاتھ کی دو انگلیوں پر باب خیبر چاہیے وہ بادشاہ ہے کہ جس کے کھیلنے کے واسطے کم سے کم جھولے کے ایک در چاہیے ہاتھ کی دو انگلیوں پر یا رب میرے مرنے کو فضا
نہ کر دے یا رب میرے مرنے کو بتانا کر دے سمت شاہ مظلوم روانہ کر دے یا رب میرے مرنے کو فسانہ کر دے صورت کہ ہوں دفنو تاہے خاک کی بات مٹی میری تسبیح کا دانہ کر دے یا رب میرے مرنے کو دیدار کر دیا لمحوں میں حر کو قابل دیدار کر دیا لمحوں میں حر کو قابل دیدار کر دیا پتھر تھا شہر آئینہ تیار کر دیا لمحوں میں حر کو قابل دیدار کر دیا مدح علی زبان کی محتاج ہی نہیں ثابت یہ تم نے میزا میں تمہار کر دیا لمحوں میں حر کو قابل دیدار کر دیا یہ ہاتھ پھیلتے ہی نہیں در پہ غیر کے اتنا غم حسین نے خوددار کر دیا لمحوں میں حر کو قابل دیدار کر دیا حر کا ضمیر سویا تھا منصب میں چھاؤں میں حر کا ضمیر سویا تھا منصب کی چھاؤں میں پانی پلا کے شاہ نے دیدار کر دیا لمحوں میں حر کو قابل دیدار کر دیا کیا ہوگی
میری سے بڑی ہار یزید بیٹے نے تخت و تاج سے انکار کر دیا بیٹے نے تخت و تاج سے انکار کر دیا لمحوں میں حر کو قابل دیدار کر دیا اس کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول جس نے آزاد کے فرش سے انکار کر دیا لمحوں میں حر کو قابل دیدار کر دیا عشق غم حسین کے قطرے ملا دیے کوثر کو ہم نے مزیدار کر دیا کوثر نے خوب کی مہر لگا کر حسین نے اصغر کے خون کی مہر لگا کر حسین نے منصوبہ یزید کو بیمار کر دیا لمحوں میں حر کو قابل دیدار کر دیا وہ امتحان دے دیے اختر حسین نے جس سے پیغمبروں نے بھی انکار کر دیا جس سے پیغمبروں نے بھی انکار کر دیا لمحوں کے حر کو فاتحہ اللهم صل على محمد رنگ میں گھوڑے سے گرا حر دلاور جس دم رنگ میں گھوڑے سے گرا حر دلاور جس دم بند آنکھیں ہوئے منہ کھل گیا گردن رکھ دیا ہر نل پہ سر نکلے رقابوں سے پھٹا خاک پہ گر کے پکارا میری آشا خاک پر گر کے پکارا میری آشا آئیے جلد کے سر تن سے جدا ہو جائے آپ کا بندہ آزاد فدا ہو آپ کا بندہ آزاد فدا ہو روتے ہوئے رن کی طرف باپی آدھا سوئے مقتل شہری یہ کیجے ہوئے عباس بھی ہمراہ
دونوں فرزندوں سے پہلے اسد اللہ چلے دونوں فرزندوں سے پہلے اسد اللہ تمہاری آنکھوں میں دم برقع ڈھکتے بہت شبیر تمہیں مانو سکتے بہت شبیر تمہیں مانو سکتے خاک پر گر کے پکارے کہ میں قربان جلد دنیا سے کیا کوچ کا سامان بات کچھ کر کے لبوں پر ہے میری جان دیکھ تو آئے ہیں ہم چار گریبان دیکھ تو آئے ہیں ہم چار گریبان تم نہیں بھائیوں کے ہم سے مجھے رام تیرا گھر میں خاتون قیامت کے ماتا گھر میں خاتون قیامت کے ماتا تیرا کیا شرف پائے ہے اے بادشاہ جینو بشاہ خزانوِ مبارک پہ لیے ہے میرا سر یہ محمد یہ علی ہے یہ جناب شعبان مجھ سے کہور یہ اب کہتی ہے پانی مجھ سے کہور یہ اب کہتی ہے پانی ناقہ نور ہوا یا وہ ہماری بند کر آنکھوں کو زہرا کی سواری بند کر آنکھوں کو زہرا کی سواری رو رہے تھے یہ سخن سن کے امام دو شرح کہا کہ تنور سے نکلنے لگی جا حسین ابن علی کہہ کے کرا وہ جوان کے پتھرا گئی آنسو ہوئے چہرے آنکھ پتھرا گئی آنسو ہوئے چہرے صدمہ تھا جدا ہی کا دل مستر پر مر گیا رکھ کے منہ اپنا قدم سر مر گیا رکھ کے منہ اپنا قدم سر دور سے خیمے کے یہ در سے خیمے کے یہ دی شاہ کو فضا صدا شہور جوڑی پہ آئی یا شاہ حرم پاک میں ہے دیر سے سامان یہ اپنا سر کھولے ہوئے بیویاں کرتی ہیں اپنا سر کھولے ہوئے بیویاں کرتی اس طرح پہر سلطان زمن پیتی ہے اس طرح بھائی کے ماتم میں بہن پی اس طرح بھائی کے ماتم میں بہن پی مومنوں لاشا پرجوش پہ لائے مولا پر کسی نے نہ اٹھایا شہدی کا لاشا حرم احمد مختار گئی
کون تھا حضرت شبیر کا رونے، کون تھا حضرت شبیر کا رونے، اور جانب شام رواں زینب دل کے عالم احمد مختار کی تشریف، عالم احمد مختار کی تشریف ہوئی رنگ جوڑے سے۔ سورہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ صلوات الله۔ حضرات گرامی قدر، سورہ آل عمران کی آیت جو کہ قرآن کریم کا 24واں سورہ اور اس سورے کی 115ویں آیت جس کو عنوان کلام قرار دیا ہے۔ کل بھی اسی آیت کے ذیل میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے کسی شے کو عبث پیدا نہیں کیا، جس چیز کو بھی خداوند عالم نے خلق کیا ہے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی ریزن ضرور ہے۔ یہ اس کے شان کے خلاف ہے کہ خداوند عالم کسی کو خلق کرے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ لہذا جس شے کو بھی خداوند عالم نے پیدا کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ خداوند عالم کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور کیا تم ہماری طرف واپس پلٹ کر نہ ہوں گے؟ تو اس آیت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے کسی شے کو عبث پیدا نہیں کیا۔ دوسری چیز یہ کہ جس شے کو بھی خداوند عالم نے اس دنیا میں خلق کیا ہے اسے دوبارہ واپس جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے جس شے کو اس دنیا میں خلق کیا ہو وہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر موجود ہو، یہاں پر رہے، نہیں، ایک نہ ایک دن اس شے کو، اس چیز کو جو ہے واپس دوبارہ سے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ صلوات علی محمد۔
لہذا کل کی گفتگو میں یاد کیا گیا تھا کہ کسی بھی شے کو خداوند عالم نے عبث پیدا نہیں کیا. ایسا جب کسی شے کو خداوند عالم نے عبث پیدا نہیں کیا، بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا، کسی نہ کسی ریزن کے تحت خداوند عالم نے ہر شے کو خلق کیا ہے، تو یہ حضرت انسان ہے جو کہ اپنے کو اشرف المخلوقات کہلا رہا ہے. خداوند عالم نے اسے کیوں خلق کیا ہے؟ یہ انسان ہے کہ جو چاند میں سکونت کی فکر میں ہے. یہ انسان ہے کہ جو سمندر کے سینے پر سوار نظر آ رہا ہے. یہی انسان ہے کہ جو زمین کی تہ سے خزانے تلاش کر رہا ہے. یہی انسان ہے کہ جو ہوا پہ حکمرانی کا مدعی ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے اس انسان کو خلق کیا ہے جو کہ اپنے کو اشرف المخلوقات کہلا رہا ہے؟ اور صرف یہی نہیں کہ انسان ہی اپنے کو اشرف المخلوقات کہلا رہا ہو، بلکہ خداوند عالم بھی انسان کی حوصلہ افزائی ان الفاظ میں کرتا ہے. خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، پورے سینین کی قسم کہ ہم نے انسان کو بہترین ترکیب پر پیدا کیا ہے. عزیزان محترم، جو خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، بہترین ترکیب پر پیدا کیا ہے، تو آخر مقصد خلقت کیا ہے؟ آخر انسان کو کیوں خلق کیا گیا ہے؟ خداوند عالم نے اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، جو ہم نے علماء کرام سے دریافت کیا کہ آخر مقصد خلقت کیا ہے انسان کا، تو علماء کرام نے بھی قرآن کریم کی ہمیں ایک آیت سنا کر کے خاموش کر دیا. علماء کرام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، فرمایا کہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنات کو اور انسانات کو خلق نہیں کیا مگر اس وجہ سے خلق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو معلوم ہوا اس آیت سے ظاہر ہو گیا کہ خداوند عالم نے اگر انسان کو خلق کیا ہے تو کیوں خلق کیا ہے؟ اگر انسان کو خلق کیا ہے تو خداوند عالم نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. عزیزان محترم، آج دنیا کا ہر انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اگر اپنے کو ذرا بھی مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے تو وہ مسلمان یعنی کہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ و خمس کی ادائیگی کرتا ہے. کون ایسا مسلمان ہے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو؟ یہ اور بات ہے کہ پنجگانہ نہیں، لیکن کم از کم جمعے کی، اور اگر جمعہ بھی نہیں تو کم از کم سال میں 2 مرتبہ مسجد میں پہنچ ہی جاتا ہے نماز کی ذہن میں. صلوات پڑھے بر محمد زیادہ. ہر انسان جو ہے اپنے خصوصاً مسلمانوں سے کہ جو اپنے کو مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور اگر مستطیع ہے تو حج بھی ادا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور دوسرے امور بھی انجام دیتا ہے کہ جن کے لیے خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے. کوشش کرتا ہے کہ ہم ان امور کو، ان اعمال کو بھی انجام دیں. عزیزان محترم، جب انسان نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، خمس بھی نکالا، تو اب خداوند عالم کے اوپر بھی لطفت واجب ہو گیا کہ چونکہ خداوند عالم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، عبادت کے لیے خلق کیا تھا، لہذا انسان نے عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا اور دوسری عبادتیں کی، تو خداوند عالم کے اوپر لطفت یہ واجب ہو گیا کہ جب انسان نے اللہ کی عبادت کی ہے تو اللہ بھی اس انسان کو جنت میں داخل کر دے. یہ چونکہ خداوند عالم عادل ہے، انصاف ور ہے، لہذا جب خداوند عالم نے جیسا چاہا کہ وہ میری عبادت کرے تو انسان نے اللہ کی عبادت کی، تو اب خداوند عالم کے اوپر بھی یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس انسان کو جنت میں بھیج دے کہ جس انسان نے اللہ کی عبادت کی ہے. لیکن عزیزان محترم، یہاں پہنچ کر کے ہمیں رسول اسلام کی ایک حدیث نظر آتی ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان 73 فرقوں میں سے 72 ناری ہوں گے اور ایک فرقہ نوری ہوگا.
عزیزان محترم، کیا یہ 72 فرقے اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ کیا یہ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا یہ روزہ نہیں رکھتے؟ کیا یہ خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے؟ اگر مستطیع ہے تو کیا یہ حج کے لیے نہیں جاتے؟ کیا یہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے؟ ایسے تمام کے تمام فرقے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، خمس بھی نکالتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے جب تمام کے تمام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لوگ انسان عبادت کرتے ہیں، تو پھر رسول اسلام نے کیوں ارشاد فرمایا کہ ایک نوری ہوگا باقی ناری ہوں گے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی؟ کیا ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج و زکوٰۃ ادا نہیں کیا، خمس نہیں ادا کیا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی؟ جو سب نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج و زکوٰۃ بھی ادا کیا، لیکن اگر نہیں کی تو ایک چیز جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس چیز سے دور رہے، ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے صلوات پڑھے محمد لہذا اب تک تمام کے تمام لوگ کرتے طریقے سے عبادت رہے، لیکن عزیزان محترم اصل میں یہ عبادت نہیں تھی بلکہ ایک طریقے سے عادت تھی جس کا نام عبادت رکھ لیا گیا۔ چونکہ بہت سی روایات ہیں، احادیث ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص کتنی ہی عبادت کرتا رہے، کتنی ہی نمازوں، روزوں، حج و زکوٰۃ اور دوسری عبادتیں کرتا رہے، اگر وہ محب آل محمد علیہ السلام نہیں ہے تو یہ تمام کی تمام عبادات جو ہیں اس کی بیکار ہے، فضول ہے۔ لہذا یہ تمام عبادتیں اس کو کوئی کام آنے والی نہیں ہیں جب تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ لیکن عزیزان محترم صرف یہی نہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم نے جس طریقے سے عبادت کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس طریقے سے عبادت نہ بجا لائیں تو عزیزان محترم یہ عبادت بھی ہماری عبادت نہیں ہے، یہ عبادت بھی ہماری ایک طریقے سے عادت ہی ہے۔ جو کس طریقے سے، کیونکہ ایک روایت ہے جو کہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھا ایک مرتبہ کیا کہ دو عورتیں ہیں، یعنی کہ عبادت کس طریقے سے، جس چیز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں کہ آیا وہ اصلاً عبادت ہے یا عبادت نہیں ہے۔ ایسے رسول اسلام نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آپس میں لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، لہٰذا جیسے ہی رسول اسلام نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں عورتیں آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہی ہیں، فحش باتیں کر رہی ہیں، رسول اسلام نے حکم دیا کہ جاؤ انہیں جا کر کے پانی پلا دو۔ جب پانی پیش کیا گیا تو یہ دونوں عورتیں اب تک جو رسول یعنی کہ آپس میں لڑ رہی تھی، فحش باتیں کر رہی تھی، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی تھی، جیسے ہی پانی پیش کیا گیا ایک مرتبہ مخاطب ہوتی ہیں دونوں اس کی طرف کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ماہ رمضان مبارک ہے اور ہم روزے سے ہیں؟ ایسے جیسے بھی انہوں نے یہ کہا، رسول اسلام نے فرمایا کہ روزہ کس بات کا ہے کہ جب تم آپس میں دونوں لڑائی جھگڑا کر رہی ہو، فحش باتیں کر رہی ہو، گالیاں دے رہی ہو ایک دوسرے کو، آیا صرف روزہ صرف اور صرف کیا اسی چیز کا نام ہے کہ صبح سے شام تک، نماز صبح سے لے کے نماز مغرب تک کھانے اور پینے کو ترک کر دیا جائے؟ آیا صرف روزہ کا اسی چیز کا نام ہے؟ نہیں، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اگر انسان کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ اسے کھانے اور پینے کو ترک کرنا ہوگا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ زبان کا بھی روزہ رکھے، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھے، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے اور اپنے قدموں کا بھی روزہ رکھے۔ اگر وہ انسان جسم کے تمام اعضاء کا ایک طریقے سے یعنی کہ جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے دور رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہے، لیکن اگر اس نے صرف اور صرف کھانے پینے کو ترک کر کے جسم کے اعضاء سے دوسرے گناہ انجام دیتا رہا تو یہ روزہ نہیں ہوگا بلکہ ایک طریقے سے عادت ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اسلام نے اور صرف یہی بلکہ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے رسول اسلام سے کیا کہ آپ جب مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں رسول اسلام، یعنی کہ نماز کس طریقے سے، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہمیں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اسلام جب مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ پہلے سے وہاں پر موجود ہے، نماز ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی رسول اسلام کی نظر اس شخص کے اوپر جاتی ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اسی طریقے سے اس کو موت آ جائے، یعنی کہ نماز کی حالت میں ہے،
رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر اس شخص کو اسی طریقے سے اسی حالت میں موت آ جائے تو یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا. نماز پڑھ رہا ہے لیکن رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر اس کو اسی حالت میں موت آ جائے تو یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا. کیوں؟ رسول اسلام نے فرمایا چونکہ یہ شخص جو نماز ادا کر رہا تھا ایک طریقے سے ارکان صحیح نہیں بجا رہا تھا. ان کے بہت جلدی جو ہے نماز ادا کر رہا تھا، رکوع و سجود کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تھی. لہذا رسول اسلام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر اس کو اسی حالت میں موت آ جائے تو یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا. جیسے لہذا کہ جس طریقے سے یعنی کہ عبادت کا حکم ہے اسی طریقے سے عبادت انجام دینا چاہیے، اسی طریقے سے عبادت کرنا چاہیے. ایسو قرآن کریم میں خداوند عالم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ویل للمصلین، قرآن کریم کی آیت ہے کہ ویل ہے ان نمازیوں کے واسطے کہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے. ویل بخوبی جانتے ہیں کہ جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے. ایسو خداوند عالم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. انسان نماز پڑھا اسی چیز کا کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی عبادت ہے. نماز و روزہ حج و زکوٰۃ انہی تمام چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اسی چیز کا نام عبادت ہے. لیکن قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ویل ہے نمازیوں کے واسطے. وہ کون نمازی ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے؟ اسی طریقے کے نمازیوں کے بارے میں خداوند عالم بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ایک طریقے سے اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، یعنی کہ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ کس طریقے سے نماز ادا کرنا چاہیے، کیا حقوق ہے نماز پڑھنے کے، کیا حق ہے نماز پڑھنے کے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ اگر ساری زندگی کے سجدوں میں سے ایک سجدہ ہی قبول ہو جائے تو یہی اس کے نجات کے لیے کافی ہے. یعنی کہ معلوم ہوا کہ ساری زندگی ہم نماز بھی پڑھتے رہے لیکن رسول کی حدیث کے مطابق کہ ایک بھی سجدہ ہماری زندگی کا جو ہے قابل قبول نہ ہو سکا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کریم کی آیت ہے. نماز یقیناً بری باتوں سے دور رکھتی ہے، برے کاموں سے دور رکھتی ہے. عزیزان محترم، نماز بھی پڑھتے رہنا، برے کام بھی انجام دیتے رہنا، برے کام بھی کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں وہ عبادتیں نصیب نہ ہو سکیں کہ جن کے لیے خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ نماز یقیناً برے کاموں سے روکتی ہے. لہذا ہمیں وہ نماز نصیب نہ ہو سکی. لہذا ویسی اگر ہم واقعی نماز ادا کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے نماز ادا کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے خداوند عالم کا حکم ہے، معصومین علیہ السلام کا حکم ہے. اور اس کو ایک شرعی مسئلہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، سامنے کنویں، حالانکہ آج کے زمانے میں کنویں وغیرہ سب ختم ہو گئے، زمانہ ختم ہو گیا، نہر ہے، ندی ہے جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے لیے ہم کھڑے ہیں، نیت ہم کر چکے، قرات کر رہے ہیں، دوسرے چیز جو ہے ہم نماز کی ادا کر رہے ہیں. کیا دیکھا کہ ایک سامنے بچہ آیا یا کوئی بھی ایک انسان ہے، اب وہ اس ندی میں، اس نہر میں گر گیا. ایسا اب کیا حکم؟ شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ عبادت یعنی کہ کس چیز کا نام ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہمیں یہ سب سے پہلی چیز تو کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ جو سامنے ندی میں کوئی بچہ یا کوئی انسان گرا ہے کہ وہ آیا کون ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے. اگر ہم نے دیکھا کہ ندی میں، نالے میں کوئی بچہ گر گیا، کوئی انسان گر گیا، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے، عبادت یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو وہیں پر چھوڑ دیں اور کوشش کریں اس کو نکالنے کی. یہ عبادت ہے. اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو گرتے ہوئے دیکھا اور اپنی نماز میں مشغول رہے تو عزیزان محترم یہ عبادت، یہ نماز ہماری قابل قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر دور تک پانی نہیں ہے، جنگل ہے، بیابان ہے،
لیکن ہمارے پاس صرف اور صرف پانی ہے، تو اتنا پانی ہے کہ جس کے ذریعے ہم نماز کے لیے یعنی کہ وضو کر سکیں، اتنا پانی ہے صرف اور صرف۔ ایسا ہم نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں، کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک انسان آ رہا ہے جو کہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اب اس انسان نے ہم سے پانی مانگا، لیکن ہم نے پانی نہ دے کر کے اس پانی سے وضو کر لیا اور وضو کر کے ہم نے نماز پڑھی۔ آیا یہ نماز ہماری نماز ہے؟ یہ وضو ہمارا وضو ہے؟ نہیں۔ اصل عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے وضو کو ترک کر کے آنے والے انسان کو جو کہ پیاس ہے اس کو پانی پلائیں۔ یہاں بھی یہ نہیں دیکھنا کہ آیا یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کوئی بھی انسان ہو، اسلام یہ ہے۔ اگر واقعی ہم نے پیاس سے تڑپتے ہوئے انسان کو دیکھا اور وضو کر کے نماز پڑھی تو یہ نماز نہیں ہے، یہ وضو ہمارا وضو نہیں ہے، یہ مسئلہ شریعت ہے، یہ اسلام ہمارا ہے جو کہ اس طریقے کی یعنی کہ لوگوں سے تاکید کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤ، اگر کوئی انسان بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ۔ لیکن عزیزان محترم بس یہیں سے میں یہ عرض کروں کہ کربلا کے میدان میں آئیے، تشریف لائیے کہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ 3 روز سے بھوکے و پیاسے ہیں۔ وہ کیسے مسلمان تھے کہ جو نمازیں بھی پڑھ رہے تھے لیکن ایک طرف دیکھ رہے تھے، دیکھ کیا رہے تھے؟ خود سے کھانا اور پانی بند کیا۔ آیا یہ نمازیں، یہ عبادتیں قابل قبول ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو امام حسین علیہ السلام، میں نے یاد کیا کہ امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے میدان میں آئے ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ دین اسلام باقی رہے، دین اسلام زندہ رہے، دین اسلام موجود رہے۔ امام حسین علیہ السلام اگر کربلا میں آئے تو اس وجہ سے تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، شروع سے جانتے تھے، پہلے ہی روز سے جانتے تھے۔ لیکن عزیزو امام علیہ السلام نے بیعت نہ کر کے ہمیں قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر دین پر آ جائے، اور صرف یہی نہیں کہ دین پر آ جائے، اگر اسلام کے راستے میں کوئی مشکل پیدا ہو، اگر حق کے راستے میں کوئی مشکل پیدا ہو تو اپنا سر نہ جھکانا، بھلے ہی سر قلم ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھا دیا، یہ بتا دیا۔ اور صرف نہیں، ششمہا علی اصغر بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے۔ جس وقت گلے پر تیر لگا، مسکرائے، یہی سکھا گئے۔ لیکن عزیزان امام مظلوم کربلا، آج 4 محرم گزر گئی، آہستہ آہستہ سے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ ایام گزر رہے ہیں۔ ہم مسلسل مجلس اعزا برپا کر رہے ہیں، مسلسل مجلس سید الشہداء برپا کر رہے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ آج ان 2 بھائیوں کے مسائل، ان 2 بھائیوں کا ذکر کروں کہ جو کوفے میں یتیم ہو گئے۔ کون ہے وہ؟ مسلم کے یتیم بچے جن کا نام ایک کا محمد ہے، ایک کا ابراہیم ہے۔ ایسو اب تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کے بعد یہ دونوں بھائی، دونوں بچے جو کہ مسلم کے یتیم ہیں، تقریباً 1 سال تک کوفے کے قید خانے میں قید رہے شہادت مسلم کے بعد۔ تقریباً جب 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو یہ دونوں بھائی آپس میں گفتگو کرتے ہیں قید خانے میں۔ کیسا قید خانہ ہے کہ جہاں پر نہ دن کا پتہ چلتا ہے، نہ رات کی تاریکی کا پتہ چلتا ہے۔ اس قید خانے میں یہ مسلم کے یتیم ہیں، 1 سال تقریباً گزر گیا۔ جب 1 سال گزر گیا تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھیا ہم دونوں اس طریقے سے قید خانے میں کب تک زندہ رہیں گے؟ آؤ آج دیکھتے ہیں کہ جس وقت دروغائے زندان آتا ہے اس سے گفتگو کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ رحم آ جائے۔ حضرت شام کا وقت ہوتا ہے، دروغائے زندان آتا ہے۔ جیسے ہی دروغائے زندان آیا، دونوں بچے مسلم کے دروغائے زندان کے پاس پہنچتے ہیں۔ کیا تو ہمارے نانا رسول کو جانتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ آخری رسول ہیں، وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ کیا تو علی بن ابی طالب کو بھی پہچانتا ہے، جانتا ہے؟ کیوں نہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔
ایسے جیسے ہی یہ بچے اس طریقے کی گفتگو کر رہے تھے تو ایک مرتبہ داروغہ زندان کہتا ہے کہ آج تو مجھ سے اس طریقے کے سوال کیوں کر رہے ہو، آج تو مجھ سے اس طریقے کی گفتگو کیوں کر رہے ہو۔ ایسے جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک مرتبہ یہ دونوں بچے کہتے ہیں اے داروغہ زندان، اگر تو آخری رسول کو بھی جانتا ہے، امیر المومنین کو بھی جانتا ہے، تو مسلم بن عقیل کو بھی جانتا ہوگا، جو کہ 1 سال قبل اسی کوفے میں ہمارے یعنی کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ ہم اسی مسلم کے فرزند ہیں، جو کہ میرا نام محمد ہے اور میرے بھائی کا نام ابراہیم ہے۔ عزاداروں جیسے ہی داروغہ زندان نے یہ سنا، ایک مرتبہ داروغہ زندان کہتا ہے میں نے تمہیں نہیں پہچانا اور نہ پہچان کر کے تقریباً 1 سال تک میں نے تمہیں قید خانے میں رکھا، لو آج زندان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قید خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، کوفے میں تمہارے دشمن موجود ہیں، جب بھی تم سفر کرنا تو رات کی تاریکی میں سفر کرنا، دین کے اجالے میں سفر نہ کرنا۔ باصادارت امام مظلوم کربلا، رات ہوتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، رات کی تاریکی آ جاتی ہے، سناٹا چھا جاتا ہے، یہ مسلم کے یتیم کہ جس کا نام محمد اور ابراہیم ہے زندان سے باہر نکلتے ہیں، کوفے کی گلیوں میں رات بھر گھومتے رہتے ہیں، رات بھر ٹہلتے رہتے ہیں، ایک گلی سے دوسری گلی میں پہنچتے ہیں، دوسری سے تیسری میں۔ عزاداروں اسی اثنا میں دن نکل آتا ہے، لیکن جناب مسلم کے یہ یتیم بچے ہیں کہ جو کوفے سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں، رات بھر کوفے کی گلیوں میں ٹہلتے رہے، کوفے سے باہر نہیں نکل پائے۔ عزاداروں جب دن نکل آیا تو یہی یتیم بچے ایک تالاب کے کنارے پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک درخت کو دیکھتے ہیں، درخت کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ عزاداروں جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب دن کا اجالا پھیل جاتا ہے تو حارث کی زوجہ کی خادمہ تالاب سے پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ تالاب میں دو ننھے ننھے چاند کی صورت نظر آتی ہے۔ جیسے ہی درخت کے اوپر دیکھا تو دو ننھے ننھے بچے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ تم کون ہو، یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ باعزاداران امام مظلوم کربلا یہ دونوں بچے کہتے ہیں کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم یہاں پر ڈر اور خوف کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ باعزاداروں یہ زن حارث کی خادمہ کہتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میری مالکہ جو ہے وہ آل محمد کی مہم ہے، وہ تمہیں مدینے پہنچا دے گی۔ باعزاداران امام مظلوم کربلا یہ دونوں بچے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، حارث کی زوجہ کے پاس پہنچتے ہیں، پورا واقعہ بیان کرتی ہے یہ خادمہ۔ باعزاداروں جیسے ہی حارث کی زوجہ نے سنا کہ یہ مسلم کے دو یتیم بچے ہیں، ایک مرتبہ ان کے پیروں کا بوسہ دیتی ہے، ان کو نہلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، لیکن ایک بات یہاں پر یاد کرتی ہے کہ سنو اس بات کا خیال رکھنا، میرا شوہر جو ہے دشمن آل رسول ہے، ایسا نہ ہو تمہارا اسے پتا چل جائے اور وہ تمہیں قتل کر دے۔ باعزاداروں زن حارث نے ایک مرتبہ یعنی کہ اپنے مکان کا ایک حجرہ خالی کیا، جب رات کی تاریکی آتی ہے تو یہ دونوں بچے اسی حجرے میں آرام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک بچہ دوسرے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر کے سو جاتا ہے، ایک مدت کے بعد اس طریقے کا آرام ملا ہے، یہی سوچ کر کے دونوں آپس میں گلے میں باہیں ڈال کر کے سو جاتے ہیں۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا جب رات ہوئی تو یعنی کہ حارث گھر پہ آتا ہے، حارث گھر آنے کے بعد کھانا طلب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حارث کی زوجہ دریافت کرتی ہے کہ اتنا وقت ہو گیا تم کہاں تھے؟ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم مسلم کے یتیم بچے قید خانے سے فرار کر گئے ہیں، میں انہی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، چونکہ حاکم نے جو ہے بھاری انعام رکھا ہے کہ جو بھی مسلم کے یتیم بچوں کو پکڑ کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ میں انہیں تلاش کرنے کے لیے دن بھر گھومتا رہا لیکن مسلم کے یتیم بچے مجھے نہیں ملے۔ ایک مرتبہ زن حارث کہتی ہے کہ تو رحم کر، خدا کا خوف کر، اپنے اوپر خدا کا عذاب جو واجب کرتا ہے۔ باعزاداروں ایک مرتبہ زن حارث کہتی ہے کہ اچھا اگر تجھے مسلم کے یتیم بچے مل بھی جائیں تو ان کے اوپر رحم کرنا اور انہیں تو مدینے پہنچا دینا۔ لیکن عزاداران امام مظلوم کربلا حارث کہتا ہے
کہ نہیں مجھے تو حاکم کوفہ سے انعام چاہیے، بازادارو یہ کہہ کر کے یہ بھی بستر پہ چلا جاتا ہے، رات کو سو جاتا ہے۔ لیکن عزادارو ابھی مسلم کے بچوں کی آنکھ ہی لگی تھی کہ بڑا بھائی محمد بیدار ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کو جگاتا ہے، اے بھیا ابراہیم کیا تم سو رہے ہو؟ اٹھو، میں نے خواب دیکھا ہے کہ نانا رسول خدا علی مرتضی ہمارے بابا کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے مسلم تم اپنے بچوں کو دشمنوں کے درمیان میں جو چھوڑ آئے ہو جاؤ ان کو جلدی بلا کر کے لاؤ۔ بازادارو ابراہیم سے یہ خواب بیان کیا گیا۔ ابراہیم کہتا ہے اے بھیا محمد میں نے بھی ابھی یہی خواب دیکھا ہے۔ بازادارو دونوں اس خواب کو بیان کر کے گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں، گریا کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، رونے کی آواز باہر جاتی ہے۔ حارث اپنے کانوں سے رونے کی آواز سنتا ہے، ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ زنے حارث کہتی ہے کہ پڑوس کے مکان سے کوئی بچہ رو رہا ہوگا، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں اپنے ہی گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بازادارو حارث ایک مرتبہ کھڑا ہوتا ہے، اس حجرے میں پہنچتا ہے جس میں مسلم کے یتیم بچے آرام کر رہے تھے۔ مسلم کے بچے حارث کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ تم کون ہو؟ بازادارو دونوں بچے کہتے ہیں کہ اگر ہم صحیح بتائیں گے تو تو ہمیں امان دے گا۔ ہاں میں امان دوں گا۔ اے حارث ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ بازادارو جیسے ہی یہ سنا کہ مسلم کے بچے میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑتا ہے، باہر گھسیٹتا ہوا لاتا ہے۔ بازادارو ایک ستون سے باندھ دیتا ہے کہ صبح ہونے پر انہیں قتل کروں گا۔ بازادارو جب صبح ہوتی ہے تو یہ حارث ہے کہ مسلم کے بچوں کو دریا کے کنارے لے کر کے جاتا ہے۔ بازادارو اپنے غلام سے کہتا ہے کہ ان دونوں بچوں کو تو قتل کر دے۔ بازادارو جیسے ہی حارث کا غلام تلوار لے کر کے آگے بڑھتا ہے، یہ دونوں یتیم بچے کہتے ہیں کہ تجھے اپنے اوپر رحم نہیں آتا کہ تو ہمارے نانا رسول کے موسم کا مشابہ ہے، اپنے اوپر رحم کر۔ بازادارو جیسے ہی غلام نے یہ سنا ایک مرتبہ تلوار پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انہیں قتل نہیں کروں گا۔ بازادارو حارث کو غصہ آتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، غلام کو قتل کر دیتا ہے، اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ تو انہیں قتل کر دے، لیکن عزادارو بیٹا بھی انکار کر دیتا ہے۔ جب بیٹے نے انکار کیا تو اپنے بیٹے کو بھی غصے کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے۔ اب تلوار لے کر کے خود آگے بڑھتا ہے، لیکن زوجہ ہے جو مانے ہو جاتی ہے۔ بازیزو زوجہ کو ایک تلوار مارتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جب مسلم کے بچوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ملعون ہمیں ضرور قتل کرے گا، ایک مرتبہ مسلم کے بچے وہ چند وصیتیں کرتے ہیں۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ ہے اچھا تو اگر ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں قتل نہیں کر، اگر تو انعام ہی لینا چاہتا ہے تو ہمیں قتل مت کر، تو ہمیں بازار میں لے جا کر کے بیچ دے، تجھے بھاری انعام ملے گا۔ لیکن عزادارو یہ انکار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مسلم کے یتیم بچے کہتے ہیں اچھا تو اگر انعام ہی چاہتا ہے تو ہمیں مدینے پہنچا دے، ہم اپنے ماموں جان سے دنیا و آخرت کے لیے تجھے بھاری انعام دلائیں گے۔ لیکن عزادارو یہ انکار کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں بچے کہتے ہیں اچھا اگر تو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے تو کم از کم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت تو دے۔ بازادارو یہ دونوں بچے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہی نماز تمام ہوتی ہے حارث آگے بڑھتا ہے، محمد کے
سر کو تن سے جدا کرتا ہے۔ عزیزو قیامت برپا ہو گئی، محمد کا جسم اپنے بھائی ابراہیم کے جسم میں سے آگے مل جاتا ہے، گلے میں بائیں ڈال دیتا ہے۔ بازادارو ایک مرتبہ ابراہیم کے سر کو تن سے جدا کیا اور جدا کرنے کے بعد دونوں بھائیوں کے لاشیں دریا میں بہا دیے۔ عزیزو دونوں بھائیوں نے آپس میں گلے میں باہیں ڈالی اور دریا کی تہ میں بیٹھ گئے۔ سیعلم الذین ظلموا وسيعلم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو۔ ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو۔ یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، درد یہ سہا نہیں جاتا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو۔ سنا ہے لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، سنا ہے لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، میں بد نصیب ہوں بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو۔ کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا،
سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو دیتا دلاسا، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو مجھے یتیم کا احساس یہ دلاتا ہے، مجھے یتیم کا احساس یہ دلاتا ہے، میرا پھٹا ہوا کرتا کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو زمین پہ نیند جو آئے تو کس طرح آئے، زمین پہ نیند جو آئے تو کس طرح آئے، چھوٹے نہ باپ کا سینہ، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری، لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری، لہو لبھان ہے چہرہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو جدا نہ ہو کبھی عرفان باپ بیٹی سے، جدا نہ ہو کبھی عرفان باپ بیٹی سے، اٹھے نہ باپ کا سایہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو بے زبان 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 اے میرے اصغر بے زبان
بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان یہ ستم رن میں کیسا ہوا چھٹ گیا تیرا سوکھا گلا چھٹ گیا تیرا سوکھا گلا یہ ستم رن میں کیسا ہوا آ گئے موت کے ہچکیاں بے زبان 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 ڈھونڈتی ہے سکینہ تجھے پانی لائی ہے تیرے لیے پانی لائی ہے تیرے لیے ڈھونڈتی ہے سکینہ تجھے قبر کا ڈھونڈتے ہیں نشان بے زبان 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 ہائے کیسی یہ نیند آ گئے جانے کس کی نظر کھا گئے جانے کس کی نظر کھا گئے ہائے کیسی یہ نیند آ گئی مل گئے یہ زمین آسمان بے زبان 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 قبر میں ایسے خاموش ہو جیسے داد کیا ہوش ہو جیسے داد کیا ہوش ہو قبر میں ایسے خاموش ہو کون دینے لگا لوریا بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان بے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا محمد الرفاع والبراء، السلام علیکم یا عبد الشکور یا ایوہ السلطان الحرم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا قائد السلام علیکم یا قابل ایمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا تفسیر القرآن، السلام علیکم یا امام القرآن، السلام علیکم یا امام نمان صاحب اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔